کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ خمیس السعود، سعود والی رات، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آخری کھانے اور ان کی قید کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ الجمعہ الحزینہ، غم والا جمعہ، یہ ایسٹر ڈے سے پہلے والا جمعہ ہے اور صلیب پر عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی طرف اشارہ کرتا ہے ان عیسائیوں کے گمان کے مطابق۔ سبت النور، روشنی والا ہفتے کا دن، یہ وہ دن ہے جو ایسٹر ڈے سے پہلے آتا ہے اور مسیح علیہ السلام کی موت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ دن مسیح علیہ السلام کے ایسٹر ڈے منانے کے انتظار کا دن ہے۔ ایسٹر ڈے کے سارے جشن خمیس السعود کو ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر گرجے میں عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ چڑھنے کا قصہ پڑھا جاتا ہے۔ عیسائیوں میں مذاہب اور ممالک مختلف ہونے کی بنا پر تہوار بھی مختلف ہیں اور کئی ایک ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اور یہ جمعرات ان کے روزے کا آخری دن ہے اور اسے وہ خمیس المائدہ بھی کہتے ہیں، یعنی دسترخوان کی جمعرات کا نام دیتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ اس دسترخوان کا جس کی طرف انہوں نے اپنی جمعرات کو منسوب کیا، قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا۔ ان کے ہاں ایسٹر ڈے بڑے روزے کے افطار کا دن ہے اور ان کا یہ گمان تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھنے کے بعد 3 دن کے بعد کھڑے ہوئے اور لوگوں کو جہنم سے نجات دلائی۔ ان کے علاوہ بھی ان کی بہت سی خرافات ہیں جن کا ذکر شمس الدین دمشقی الذہبی رحمہ اللہ نے کیا۔ ابن حاج نے ذکر کیا کہ وہ اعلانیہ طور پر فحش کام کرتے اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ لگتا ہے اسی وجہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کی اس برائی کے خلاف آواز اٹھائی۔ عیسائی آج تک موسم بہار کا چاند مکمل ہونے کے بعد پہلی اتوار کے دن 22 مارچ سے 25 اپریل تک کے دوران جشن مناتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عید میلاد یورپی لوگ اسے کرسمس ڈے کا نام دیتے ہیں، جو کہ 25 دسمبر کو عام عیسائی مناتے ہیں۔ گرجا گھروں میں خصوصی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ عید میلاد کا قصہ ان کی انجیل میں موجود ہے، اس سے پڑھ کے سناتے ہیں۔ ان کی سب سے پہلی عید میلاد مسیح کی سب سے پہلی تقریب 336 میلادی میں منائی گئی اور یہ بت پرستی کے شعار سے متاثر ہوئی۔ رومی روشنی اور فصل کاٹنے کا جشن مناتے ہیں۔ یہ کرسمس ڈے کا جشن، اس کے اندر مسلمان بھی داخل ہو گئے، اور برا ہو ان علماء سو کا، برا ہو ان علماء سو کا جنہوں نے اس کو بھی مسلمانوں کے اندر رواج دینے کے لیے پوری کوشش کی۔ طاہر القادری صاحب ادارہ منہاج القرآن میں عیسائی پادری کو بلا کر باقاعدہ طور پہ کرسمس ڈے کا جشن مناتے ہیں۔ ایک دفعہ لائٹ پادری صاحب جلاتے ہیں تو قادری صاحب موم بتی روشن کرتے ہیں، پھر قادری صاحب لائٹ جلاتے ہیں تو پادری صاحب موم بتی روشن کرتے ہیں۔ طاہر القادری عیسائی پادری دونوں مل کے موم بتی روشن کرتے ہیں، اور طاہر قادری کے ہاتھ پہ عیسائی پادری ہاتھ رکھتا ہے اور کرسمس ڈے کا کیک کاٹا جاتا ہے جس میں تالیوں کی گونجتی ہے۔ مسلمان اسلام کا نام لے کر دنیا کو گمراہ کرنے والے وہ کفار کے تہوار مناتے ہیں، اور قاضی صاحب اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ جس طرح مسلمان اپنے نبی کا جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، اسی طرح عیسیٰ بھی ہمارے نبی ہیں اور ہم ان کی پیدائش کا یہ جشن مناتے ہیں۔ حالانکہ یہ خاص نصارہ کا تہوار ہے، مسلمان کو اس میں شامل ہونے کی اجازت نہیں۔ رومی روشنی اور فصل کاٹنے کے الہ کا جشن منایا کرتے، اور جب رومیوں کا سرکاری مذہب عیسائیت بنا تو عید میلاد یورپ میں رومیوں کا سب سے بڑا جشن اور تہوار بن گیا۔ اسی طرح فارسیوں کے تہوار نوروز کا تہوار، اور نوروز کا معنی جدید اور نیا ہے، اور یہ 6 دن منایا جاتا۔ کسریٰ کے دور میں پہلے 5 دنوں میں لوگوں کی حاجات پوری کی جاتی، ان کی ضروریات پوری کی جاتی، اور آخری دن وہ اپنے خاص لوگوں کے لیے انس و محبت کے لیے مجلس قائم کرتے اور اسے نوروز الکبیر یعنی بڑے نوروز کا نام دیتے، اور یہ ان کا سب سے بڑا تہوار تھا۔ کچھ فارسیوں کا گمان ہے کہ اس دن اللہ نے نور کو پیدا کیا۔ بہائی فرقے کے لوگ بھی نوروز کا تہوار مناتے ہیں، اس لیے کہ ان کے 19 روزوں کی مدت اس دن ختم ہوتی ہے۔ مہرجان کا تہوار، مہرجان کا معنی وفا کا بادشاہ۔ اس تہوار کی اصل یہ ہے کہ فریڈن کی ضحاک الوانی پر فتح کی خوشی میں یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ ضحاک الوانی جس نے ہمشید الملک نوروز تہوار کے بانی کو قتل کیا تھا، اور یہ تہوار 6 دن کا ہوتا ہے۔
اور سب سے بڑی مصیبت یہ کہ مسلمانوں میں بھی اس وقت بہت سے اجتماعات، ثقافتی، تجارتی، اقتصادی، حتیٰ کہ دعوتی اجتماعات پر بھی مہرجان کا نام لگنا شروع ہو گیا، حالانکہ یہ مہرجان اس بت پرستی والی اصطلاح سے نکلا ہے جو کہ آگ کے پجاریوں کا تہوار تھا، لہذا اس فارسی شعار اور علامت کا مسلمانوں کے اجتماعات پر اطلاق جائز نہیں۔ ہندوؤں کے تہوار ہولی، دیوالی، بسنت، گنپتی، یہ سارے تہوار ہندوؤں کے ہاں بھی منائے جاتے ہیں، اور مسلمان بھی اس میں خوشی خوشی شرکت کرتے ہیں۔ ہولی کی مٹھائی مسلمان بھی کھاتے ہیں، اور وہ کچھ دن پہلے آ جاتی ہے۔ دیوالی کے اندر مسلمان بھی ایک دوسرے پہ رنگ پھینکتے ہیں اور کفار کے ان اجتماعات کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ بسنت کا تہوار جو خاص ہندوؤں کا تہوار ہے، وہ مسلمان ملکوں کے اندر بھی بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ بھلے بچوں کی گردنیں کٹتی رہیں، دھاتی ڈور کے ذریعے مسلمان قتل ہوتے رہیں، گڈی اڑانے والا اپنی چھت پہ سے وہ کاٹا کرتے پیچھے ہٹتا آتا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ پیچھے چھت ختم ہو گئی ہے، وہیں سے زمین پہ گرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ کتنی عورتوں کی گودیں ویران ہوتی ہیں، کتنے بچوں سے باپوں کا سہارا چھن جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ دیوالی کا تہوار، یہ ہولی کا تہوار، یہ بسنت کا تہوار اہل ایمان اور اہل اسلام کا نہیں ہے، پھر بھی مسلمان اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کی مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں اور مسلمان ان مٹھائیوں کو کھاتے ہیں، حالانکہ کفار کی خوشیوں میں شامل ہونے کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ آئیے کفار کے تہواروں میں کفار سے مشابہت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تشبیہ یہ ہے کہ مشابہت کرنے والا انسان جس کی مشابہت کر رہا ہے اس کی شکل و صورت، اس کی عادات کو اختیار کرنے کی کوشش کرے، اور اس کا حکم ہمارے دین اسلام کے عظیم اصولوں میں ایک بہت بڑا اصول یہ بھی ہے کہ مسلمان سے دوستی کرے اور کفر اور کفار سے دشمنی کرے۔ الولاء والبراء، دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 چیزوں کا ذکر کیا جو جس کے دل میں پیدا ہو جائے تو اس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا، اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کو عطا کرتا ہے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے روکتا ہے تو اللہ کے لیے۔ ایک صحابی کا بھائی گرفتار ہو کے آیا جنگ میں، اور ابھی تک کفر کی حالت پر تھا، دوسرا انصاری مسلمان اس کو باندھ رہا، یہ سگا بھائی پاس سے گزرا، کہنے لگا اس کو زور سے باندھنا، اے میرے بھائی اس کو زور سے باندھنا، اس کی ماں کے پاس بڑا پیسہ ہے۔ وہ تڑپ اٹھا، اے میرے سگے بھائی، اے میری ماں جائے، تو میرے دشمن کو بھائی کہہ رہا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ اس کو زور سے باندھنا۔ وہ جواب میں کہتے ہیں میں نے جب سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو مسلمان میرا بھائی بن گیا ہے، اور تجھ سے بھائی کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ یہ اسلام کا عظیم اصول ہے کہ مسلمان اسلام اور مسلمانوں سے محبت کرتا ہے، کفر اور کافروں سے نفرت کرتا ہے، ان سے دشمنی اور برات کا اظہار کرتا ہے، اور برات کے اظہار کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کفار سے علیحدہ اور متمیز نظر آئے، دین اسلام پر اپنی عزت محسوس کرے، اسلام پر فخر کرے، اگرچہ کفار کی حالت کتنی بہتر کیوں نہ ہو، وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اور مسلمان کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو، وہ کفار کی تقلید کسی حال میں بھی نہیں کر سکتا۔ اب جو بسنت مناتا ہے مسلمان، جو ہولی مناتا ہے مسلمان، جو دیوالی مناتا ہے مسلمان، جو کرسمس ڈے کے اندر مولوی صاحب شرکت کرتے ہیں، یہ کفار سے الگ متمیز ہے یا انہی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں؟ قادری بھی موم بتی جلا رہا ہے اور پادری بھی موم بتی جلا رہا ہے، وہ بھی کیک کاٹ رہا ہے اور یہ بھی کیک کاٹ رہا ہے۔ بہت سے منافق شکست خوردہ انسان وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں ان تہواروں کی طرف، ان عیدوں کی طرف، حالانکہ اسلام پہ فخر کرنا، ایمان پہ فخر کرنا وہ ہمیں شریعت سکھاتی ہے۔ قرآن پہ غور کیجئے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کون ہے، اس سے افضل کون ہے، اس سے اچھا کون ہے؟ من دعا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف پکارے،
اللہ کی طرف بلانے والا کائنات میں سب سے افضل ہے۔ جو نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں،